یہاں یہ سمجھے بات کہ حبل اللہ مسلمانوں کی جماعت، اگر حبل اللہ سے مراد قرآن لیا جائے، حبل اللہ سے مراد جماعت لی جائے، تو قرآن بھی اسی کا پڑھنا مفہوم معتبر ہوگا جو مسلمانوں کی جماعت کے مطابق ہے۔ جو قرآن پڑھ کے صحابہ کرام کو مشرک کہے، جو قرآن پڑھ کے نعوذ باللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہے گا، وہ قرآن پڑھ کے کیا قرآن صحیح سمجھ رہا ہے؟ کیا اس نے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا؟ پڑھ تو وہ قرآن رہا ہے۔ خوارج نے مولا علی کو نعوذ باللہ تعالیٰ جب کافر اور شرک کے ان پر فتوے لگایا نعوذ باللہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گرنتھ وید پڑھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے۔ ان الحکم الا للہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھیں، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا اہل سنہ والجماعہ، یہ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت استعمال کیا گیا، اور پھر ہمارے امت کے اماموں نے، آئمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے اس لفظ کو بحمد تعالیٰ مسلمانوں کی عظیم جماعت کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہمارے پاس صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں روایت نمبر 27 ہے، صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، شروع میں راوی روایت بیان کرتا تو اس کی سند کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا، اس کی سند کیسی ہے۔ لما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، مطلب امت میں گمراہ فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس روایت کی سند کا راوی کون کون ہے، یہ کس نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیں اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، یہ نہیں کہا يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ یہ دیکھا جاتا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث کو لے لیتے۔ يُنْظَرُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا مسلمانوں کی طرف کہ وہ اسلام کا نام لے رہا ہے، مسلمان ہے، تو اس کی حدیث کو لے لیتے۔ نہیں، کیا کہا؟ يُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، حدیث اس سے لیتے تھے جو اہل سنت ہوتا تھا۔ وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت نہیں ہے تو پھر اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بحمد تعالیٰ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 662 کے نیچے ایک ذکر کیا، قول کا ہاکذا قول اہل العلم من اہل سنت، کہ ایسے ہی ہے قول اہل سنت و جماعت کا، یعنی اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے آئمہ اور محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کیا، اور پھر باقاعدہ اہل سنت و جماعت کے جو امتیازی معتقدات اور عقائد ہیں باقی گمراہ فرقوں سے، ان کے مقابلے میں بحمد تعالیٰ ہمارے علماء نے پوری اس پر کتابیں لکھی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ۔ یہ امام طحاوی 321 ہجری اپنی کتاب میں جہاں شروع میں عقائد کا ذکر کرتے ہیں تو آغاز میں بالکل انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت، یہ بیان ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا۔ عربی میں اگر ہم استعمال کریں گے تو اہل سنت والجماعت، اگر سنت کے اوپر الف لام استعمال ہوگا تو جماعت کے اوپر بھی الف لام استعمال ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت، اور اردو میں ہم استعمال کر دیتے ہیں الف لام کے بغیر اہل سنت و جماعت۔ اور یہ دوسری کتاب ہے امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی المتوفی 458 ہجری، یہ کتاب کا نام ہے الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف اہل سنت والجماعت، کہ یہ کتاب ہے عقیدے کی، کن کے عقیدے کی؟ اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی۔ تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر بحمد تعالیٰ علماء اور محدثین نے کتابیں لکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گمراہ فرقے تھے انہوں نے قرآن کا دعویٰ کر کے، احادیث کا دعویٰ کر کے، تو انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کے عقیدے سے اختلاف کیا۔ مثلا فرقہ قدریہ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، جبریہ انہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی ہونا، اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نیکی کرتا ہے تو مجبور ہے، بدی کرتا ہے تو مجبور ہے۔ اسی طریقے سے جو روافض ہیں انہوں نے خلفائے راشدین بالخصوص آئمہ
خلفائے ثلاثہ جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات طیبات کی خلافت کا انکار کیا، اور دیگر گمراہانہ اور کفری عقائد و نظریات روافض نے شروع کیے، اور اسی طریقے سے جو خوارج ہیں انہوں نے صحابہ اکرام کے خلاف غلط قسم کے عقائد و نظریات ایجاد کیے۔ معتزلہ انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہنا شروع کر دیا، عذاب قبر کا انکار کر دیا، انبیاء کے معجزات کا انکار، اولیاء کی کرامات کا انکار شروع کر دیا۔ دیگر اس طرح کی جو بہت سارے گمراہ عقیدے ہیں وہ فرقوں نے جب نکالے تو ان فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت، جو جماعت مسلمانوں کی چلی آ رہی تھی، ان جماعت کے عقائد کو علماء نے اس کا دفاع کیا، اور باقاعدہ ان عقائد کو کتابوں میں لکھ کے قرآن مجید، احادیث طیبات اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال آثار جمع کر کے انہوں نے ان عقائد کو واضح کیا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کے عقائد ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو باقی گمراہ فرقے ہیں ان کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ